اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ فی الکتاب المبین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین اکرام، میں سید شاہ حامد حسین شتاری سجادہ نشین درگاہ حضرت پیر طریقت سید شاہ غلام حسن شتاری ثانی المعروف سعد بنے، کثرت استعمال سے سادو بنے ہو چکا ہے۔ میں اس بارگاہ سے حضرت کا مختصر سا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ آج حضرت کا تاریخ وصال ہے۔ 21 رمضان کو 1971 ہجری کو حضرت نے وصال فرمایا تھا۔ آج 173واں سالہ عرس منایا جا رہا ہے، اور حضرت سلسلے شتاریہ کے بہت بااثر اور بسا بزرگ تھے۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت سید شاہ عسکری حسین شتاری المعروف پیرا شتاری تھا، جو سلسلے شتاریہ کے ممتاز جو بزرگ رہے۔ آپ کے دادا حضرت سید شاہ غلام حسن شتاری اول المعروف شاہ ابل صاحب، جو پرانی حویلی میں جن کی مزار مبارک ہے، وہ سیکنڈ نظام کی اہلیہ حضرت بخشی بیگم صاحبہ اور سیکنڈ نظام میں نظام علی خان کے پیر و مرشد تھے۔ یہ پرانی حویلی پہ کدھر ہے درگاہ؟ یہ پرانی حویلی میں در شوار ہاسپٹل کے سامنے یہ درگاہ ہے، اور یہ جو ہے سید شاہ ابل شتاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت سید شیخن احمد شتاری اول اورنگ آباد ہے، جو ممتاز سلسلے شتاریہ کے پیر طریقت ہے۔ اس کے بعد ایک مسجد بھی لگ کے ہے نا؟ نہیں، جو یہ جو بزرگ جو ہے سید شیخن احمد شتاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سلسلے شتاریہ کے ممتاز پیر طریقت رہے ہیں، اور جتنے دکن میں سلسلے شتاریہ کے خلفاء اور دیگر واصلین جو ممتاز مقام رکھتے ہیں، وہ تمام حضرت کے خلفاء میں شامل ہیں۔ حضرت شیخن احمد شتاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر حضرت احمد شاہ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور حضرت شیخن احمد شتاری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ ماموں ہوتے تھے، اور پھر حضرت کے خسر بھی ہوتے تھے، اور پہلے خلیفہ تھے اور اس کے جانشین تھے۔ تو سلسلے شتاریہ میں حضرت سید شاہ سادو بنے شتاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے ممتاز پیر طریقت اور درس و تدریس دیا کرتے تھے۔ سلسلے شتاریہ میں جو بزرگان دین گزرے ہیں، وہ جو ہے درس مثنوی دینے کے ماہرین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ درس مثنوی وہی دے سکتا ہے جو غیر معمولی متقی پرہیزگار ہو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاصا تعلق خاطر رکھتا ہو، اور بزرگان دین کے دامن میں اپنے آپ کو پاتا ہے۔ تو درس مثنوی دینے کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے علاوہ قرآن کے جو ہے فیضان سے واقف ہونے کی ضرورت ہے، اور حدیث مبارکہ اور فقہ کے علم پر اس کو عبور حاصل ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہے تاریخ اسلامیات اور جو ہے تاریخ اسلامیات کے علاوہ تاریخ پر عبور ہونا چاہیے، اور سائنس پر عبور ہونا چاہیے، اور دنیاوی علوم میں خصوصاً میتھمیٹک جسے حساب و کتاب ریاضی سب کہتے ہیں، اس کے بھی ماہر ہونا پڑتا ہے۔ حضرت مولانا روم کا کلام کی وضاحت کرنے کے لیے سب سے پہلے ربط خاص کی ضرورت ہے۔ کوئی پابند محبت ہی بتا سکتا ہے ایک دیوانے کا زنجیر سے رشتہ کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر وابستگی ہو اور جو ہے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو وہی درس مثنوی دے سکتا ہے. آپ اندازہ لگائیے درس مثنوی دینے والوں کی بڑی شان ہے. اور آج بھی جو درس مثنوی دیتے ہیں آپ ان کی صحبتوں میں رہیے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جو ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا کیا پیغام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے. آج بزرگان دین کے کاشانے اور ان کے آستانے جو اس پہ جو ہے عوام آتی رہتی ہے اور ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہے اور ان کے آستانوں سے ہم ان کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں اور دعائیں ان کی قبول ہوتی ہے. اس لیے انہیں کامیابی عطا ہوتی ہے. آج ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بزرگان دین کے دامن سے وابستہ رہیں اور قرآن کے قاری ہو جائے اور ذاکر ہو جائے، عالم ہو جائے اور جو فقہ پہ نظر رکھے اور سب سے بڑی بات حق گو ہو جائے، حق پرست ہو جائے، اللہ کی کو ہی سب کچھ سمجھے اور جو ہے اللہ کو ہی اپنا حافظ و ناصر مانے، اللہ ہی کو جو ہے یہ سمجھے کہ اللہ ہی کی وجہ سے ہماری زندگی ہے اور اللہ ہی کی وجہ سے ہماری موت ہے، اللہ ہی کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں رونقیں ہیں. اور میں جو ہے اس سلسلے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک شاعر نے کہا کوئی پابند محبت ہی بتا سکتا ہے ایک دیوانے کا زنجیر سجتا کیا ہے. اگر یہ بزرگان دین سے وابستہ ہیں اور ان کی تعلیمات ہمارے سینے میں محفوظ ہے تو جو ہے ہم کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ بزرگان دین ہم سے اس وقت قریب ہو جائیں گے کہ وہ جو ہے میں شعر میں آپ سے کہتا ہوں خزاں کا ڈر نہیں ہرگز میرے گلشن کے پھولوں کو، خزاں کا ڈر نہیں ہرگز میرے گلشن کے پھولوں کو، میں زندہ ہوں اگر زندہ رکھو میرے اصولوں کو. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقان اور محبان تھے اور ان کے آستانوں پہ آ کے اگر آج ہم دعائیں کرتے ہیں تو کوئی بڑا کام نہیں کرتے بلکہ ہم یہ دعا بھی کرنا چاہیے ان کی فکر ہم میں پیدا ہو جائے، ان کا اخلاص پیدا ہو جائے، ان کا ایمان ہمارے کو پیدا ہو جائے اور ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے طالب ہو جائے تو ہم کو دنیا والوں کی چوکھٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں.